الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلى الله عليك یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے،
ایسا کوئی محبوب ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی اس در کا تو درباں بھی جبریل امی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے رکتے ہیں وہاں آ کے قدم اہل نظر کے رکتے ہیں وہاں آ کے قدم سب اہل نظر کے اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے دل مضطرب اور نظر سوئے مدینہ دل مضطرب اور نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا ہنسی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا ہے خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے جمعۃ المبارک دا خطبہ سرکاری طور تے موصول ہویا ہے، تقریباً تمام مساجد دے وچ یہی خطبہ سرکاری طور تے بھیجا گیا ہے۔ متعلقہ جو تھانہ ہے یا چوکی ہے انہوں نے ہر مسجد وچ پہنچایا ہے، ساڈے کول ہی پہنچیا ہے۔ سب تو پہلے اس نو گزارش کراں گا، اور جس نے مینوں یہ لا کے دیتا ہے اس نے کہا ہے کہ اندر والا سپیکر بھی آن ہوئے باہر والا سپیکر بھی آن ہوئے تاکہ سارے سن لین، تو اس واسطے باہر دی آواز بھی جاری ہے اور اندر والے سپیکر بھی چل رہے ہیں۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر دے نال اور نماز دے نال۔ بے شک اللہ تعالیٰ
صبر کرنے والیاں دے نال ہے۔ اور انسانی تاریخ اور اسلامی تاریخ نو اگر بغور ویکھیا جاوے تو پوری دنیا وچ دو ایسیاں ریاستاں نے جڑیاں اسلام دے نام تے بنیاں نے۔ ایک ریاست مدینہ جو آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک وچ قائم فرمائی، اور اس تو بعد ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی بنیاد تے بنیا۔ اور اسلام امن دا نام ہے، سلامتی دا پیغام ہے۔ اسلام محبت دے نال، رواداری دے نال، احساس دے نال، ایک دوسرے دا خیال کرن دے نال، ایک دوسرے دے جذبات، انہاں دے احساسات، انہاں دے نظریات اور انہاں دی سوچ اور انہاں دی فکر نو سمجھن دے نال اور پھر پیار اور محبت دے نال اسلام دا پیغام آہستہ آہستہ پوری دنیا تک پہنچیا۔ لیکن آج دے دورے چ اسلام نو بدنام کر دیتا گیا ہے اور مسلمان بدنام ہو گیا ہے۔ جب مسلمانوں نے اسلام نو چھڈیا تو آپ بھی ذلیل ہو رہے نے اور اسلام دا نام بھی ذلیل ہو رہا ہے۔ جب اساں اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے احکامات نو نظر انداز کیتا تو پھر دنیا دیاں ذلتاں او مسلمانہ دا مقدر بن گئیاں اور مسلمان پوری دنیا وچ ذلیل و خوار ہو رہے نے اور کوئی انہاں دا پرسان حال نہیں۔ اور ساڈی ناکامی اور ساڈی کمزوری دی اے بھی وجہ ہے کہ ساڈے وچ برداشت ختم ہو گئی ہے، ساڈے وچ تحمل نہیں رہ گیا، ساڈے وچ بردباری نہیں رہ گئی، ساڈے وچ صبر نہیں رہ گیا۔ اسی بے صبری دا مظاہرہ کرنے ہاں، سامنے والے نو اسی اپنی گل پوری کرن دا موقع نہیں دیندے، اس دی گل نو سمجھ دے نہیں، اور اگر اس دی گل دی سانو سمجھ نہ آوے تو پھر اسی اس تے ڈائریکٹ اٹیک کر دینے ہاں، جس دے نتیجے دے وچ پھر اپنا بھی نقصان ہو جاندہ ہے، بعض دفعہ اگے والے دا نقصان ہو جاندہ ہے، ملک دا بھی نقصان ہوندہ ہے، عوام دا بھی نقصان ہوندہ ہے، بندہ آپ بھی ذلیل ہوندہ ہے، نال دوسرے بھی ذلیل ہوندے نے۔ اور خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان نو پیدا کیتا گیا ہلوعا، اندے وچ جذباتی پن ہے، اندے وچ جذباتی پن ہے، بے صبری ہے، ناشکری ہے، کمزوری ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، جدو اینو کوئی نقصان پہنچدا ہے، جدو اینو کوئی شر والی چیز چھو لیندی جذباتی ہو جاندا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جدو خیر آندا ہے پھر بڑا خوش ہوندا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے انسان، اے دنیا دیاں عزتاں، اے دنیا دیاں شاناں، اے دنیا دے کمالات، اے دنیا دیاں نعمتاں، اے دنیا وچ خالق کائنات نے جو کچھ تینوں عطا فرمایا اے سارا تیری آزمائش واسطے ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔
جدو انسان نو اللہ آزماندا ہے، اللہ کیویں آزماندا ہے؟ اللہ اس نو نعمتاں عطا کر دیندا، اللہ انہوں عزت عطا کر دیندا، اللہ انہوں شان و شوکت عطا کر دیندا، اللہ انہوں جاہو جلال عطا کر دیندا، اللہ انہوں مقام و مرتبہ عطا کر دیندا۔ ہر جگہ تے لوگوں دیاں عزتاں کردے نے، لوگوں دا احترام کردے نے، لوگوں دے نام تو خوف کھاندے نے۔ خالق کائنات نے فرمایا اساں اس واسطے سب کچھ عطا کیتا، اسی آزمانا چاہنے ہاں، اسی ویکھنا چاہنے ہاں اے کی کردا ہے۔ جدوں عزتاں ملدیاں، جدوں شہرت ملدی، جدوں مال و دولت ملدا ہے، پھر کہندا ہے اللہ نے میرا بڑا احترام کیتا۔ لیکن خالق کائنات نے آزمائش دی دوسری صورت بھی رکھی ہے، او کیڑی ہے؟ فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جدوں یو مقام و مرتبہ نہیں رہ جاندا، جدوں یو دنیا دیاں عزتاں نہیں رہ جاندیاں، جدوں مال و دولت دی فراوانی نہیں رہ جاندی، جدوں خالق کائنات رزق وچ کمی کر دیندا، مقام و مرتبہ چھین لیندا، جاہو جلال چھین لیندا ہے، پھر انسان کہندا اللہ نے مینوں ہلاک کر دیتا۔ خالق کائنات دے محبوب آقائے دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا صبر لہو، انی دیر تک تسی ایمان والے نہیں ہو سکتے جنی دیر تک تواڈے وچ صبر نہ آوے۔ اس واسطے ایمان دی نشانی، ایمان دی نشانی، اسلام دی نشانی صبر ہے، استقامت ہے، بردباری ہے، تحمل ہے، برداشت کرنا ہے۔ اس واسطے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والےو، اللہ دے کولو صبر دے نال، اللہ تعالیٰ دے کولو نماز دے نال مدد حاصل کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرن والیاں دے نال ہے۔ خالق کائنات دے محبوب آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات مبارکہ، آقا علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے وچوں صبر دی مثال آقا علیہ السلام دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام دے لاڈلے چاچا، آقا علیہ السلام جنہ دے نال بڑا پیار کر دینے، اور جڑے آقا علیہ السلام دے نال بڑا پیار کر دینے۔ غزوہ احد دے موقع تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو شہید کر دیتا گیا، نہ کہ آپ نو شہید کیتا گیا بلکہ آپ دا مسلح کیتا گیا، آپ دے کن بھی کٹ دیتے گئے، آپ دا نک بھی کٹ دیتا گیا، آپ دا سینہ مبارک چیر کے آپ دے کلیجے نو نکال کے ہندا چباندی رہی ہے، انہاں سارے آذانو سی کے ہار بنا کے اپنے گلے وچ پا کے ڈانس کر دی رہی ہے۔ آقا علیہ السلام دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال اس طرح دا ظلم و ستم کیتا گیا، اس طرح دردناک شہادت آپ نو ملی ہے۔ جدوں آقا علیہ السلام نو پتا چلیا، آقا علیہ السلام نے اپنے چچا نو ویکھیا، آقا
آقا علیہ السلام جلال چ آ گئے او اللہ دا حبیب جڑا لوگ پتھر مار دینے حضور معاف فرما دیندے نے لوگ گالیاں نکال دینے حضور معاف فرما دیندے نے لوگ آپ نو تانے دیندے نے آپ معاف فرما دیندے نے لوگ آپ دی مخالفت کر دینے آپ انہاں واسطے دعاواں کر دینے لوگ آپ دا انکار کر دینے آپ انہاں دی خیر خواہی چاہ دینے جدوں آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ نو ویکھیا جلال چ آ گئے جلال چ آ کے اپنے چچا دی میت تے کھڑے ہو کے آپ نے قسم اٹھائی آپ نے فرمایا مینوں قسم ہے اس ذات دی جندے قبضہ قدرت وچ میں محمد دی جان ہے میں اونی دیر تک صبر نہیں کراں گا اونی دیر تک میں آرام نال نہیں بیٹھاں گا جنی دیر تک میں اپنے چچا دا بدلہ نہ لے لیا فرمایا میں بدلہ کی لینا کافران دے ایک چچا دے بدلے فرمایا 70 کافر جہنم واصل کرانگا آقا علیہ السلام دے جلال آقا علیہ السلام غصے وچ آ گئے آپ نے قسم اٹھا لئی جدو خالق کائنات نے ویکھیا میرے محبوب نو بڑا دکھ پہنچیا میرے محبوب دا دل غمگین ہے میرا حبیب بدلہ لینا چاہندا ہے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب صبر کر میں نو پتا ہے تیرے دل نو بڑی تکلیف پہنچی اپنے چچا دی شہادت ویکھ کے سنیا پریشان ہو گئے آئے غمگین ہو گئے آئے فرمایا صبر کر صبر تو علاوہ کچھ نہ کرنا اور فرمایا پریشان نہ ہوئی سنیا اے جڑیاں کافر چالاں چل دینے انہاں تو پریشان نہ ہوئی بے شک اللہ تیرے نالے اور او لوگ جڑے اللہ دی رضا دے واسطے نیک اعمال کر دینے اللہ انہاں دے وی نالے اس واسطے صبر استقامت برداشت اس دی بہت ضرورت ہے ساڑھے ملک پاکستان دے موجودہ حالات نو ویکھتے آیا جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ سانو نظر آ رہا ہے نامناسب ہے کہ کسی نو اس دا موقف بیان نہیں کرن دیتا جاندا اور اگر اس دی سمجھ نہیں آندی بہت جلدی اس سے فتویٰ لگا دیتا جاندا ہے اور اگر کوئی بندہ احتجاج کرتا ہے اس دے وچ بھی حد تو گزر جاندا ہے جس دے وچ پھر ملکی جو ادارے نے وہ بھی پریشان ہوندے نے تمام احباب بھی پریشان ہوندے نے اس واسطے تمام اہل پاکستان نو ایک خصوصی طور تے سرکاری طور تے پیغام ہے اور گزارش ہے کہ صبر کرو تحمل کرو بردباری دا مظاہرہ کرو اور قانون نو اپنے ہاتھ چ نہ لو قانون دی جو حکمرانی ہے اس نو ہر کوئی قانون دی حکمرانی نو مننے اس نو تسلیم کرے اور قانون دے مطابق چلے اور خالق کائنات دا بھی فرمان ہے کہ اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو اللہ دے رسول دی اطاعت کرو اور جو تھوڑے دے بادشاہ بن جاوے اس دی اطاعت کرو چونکہ اسی ملک پاکستان رہ رہے ہیں ملک پاکستان نے سانو نام دیتا ہے سانو شناخت دیتی ہے سانو ایک مقام دیتا ہے
سانو ایک نام دیتا ہے، اور ملک پاکستان نہ ہوندا، اگر اے ملک پاکستان نہ بندا تو اللہ جانتا ہے کہ مسلمانوں دا کی حال ہوندا۔ آج اگر اس چیز نو ویکھنا ہے، اس درد نو محسوس کرنا ہے، اور اس خواش نو اور اس نعمت دا اگر شکر ادا کرنا ہے، تو پھر کشمیریاں دے صورت حال نو ویکھ کے اندازہ لگا لو کہ کس حد تک انہاں دے ظلم و ستم ہو رہے نے، اور انہاں تے پابندیاں، پھر انہاں دیاں شہادتاں، پھر انہاں دیاں عزتاں، پھر انہاں دے بچے، انہاں دیاں بیٹیاں، انہاں دیاں ماواں، اور انہاں دی آواز نو دبایا جا رہا ہے، اور اس حد تک کہ لوگ اپنے شہیداں نو قبراں بھی صحیح طرح نہیں دے سکتے، لوگ کوئی خوشی نہیں منا سکتے۔ تو آج اگر اسی آزاد ہاں، سانو کوئی خوف نہیں، سانو کوئی ڈر نہیں، اور اسی آزادی دے نال پھرنے ہاں، جو ساڈا دل آندا ہے اسی وہ کرنے ہاں، جو ساڈی زبان وچ آ جاوے اسی نکال دینے ہاں، سانو کوئی پکڑدا نہیں، ساڈے تے کوئی پابندی نہیں، تو اس دی وجہ یہ ہے کہ اسی پاکستان وچ رہنے ہاں۔ اور یہ بہت بڑا خالق کائنات دا ساڈے تے انعام ہے، اور خالق کائنات دا یہ بھی انعام ہے کہ یہ او ملک ہے کہ جڑا کلمے دی بنیاد تے بنیا ہے، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس پاکستان دی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اور جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے یہ آواز نکالی سی کہ اساں نے ایک ایسی مملکت لینی ہے کہ جس دے وچ مسلمان آزادانہ طور تے اپنی عبادت کر سکن، اپنے خالق حقیقی دی عبادت کر سکن، انہوں نے کسی دا ڈر نہ ہوئے، کسی دا خوف نہ ہوئے۔ اور آج اگر اسی غیر ملکاں نو ویکھیے، یورپ وچ ویکھیے، مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسے واقعات موجود نے، بندہ مسجد وچ قرآن پڑھدا پیا ہے، اس سے کتے چھوڑ دیتے گئے نے۔ اور اس تو پچھلے دنوں وچ جو قرآن مجید فرقان حمید نو ناروے وچ جلایا گیا، وہ اس گل دی واضح دلیل ہے کہ باہر دے ملکاں وچ اور یورپ وچ مسلماناں دے واسطے کتنی مشکلات نے، کہ قرآن پاک دا تقدس پامال کیتا گیا، جس جگہ تے قرآن پاک حالانکہ کتاب ہے، اور قرآن پاک اپنے آپ کسی نو کچھ نہیں کہندا، اگر کوئی قرآن پڑھدا ہے اللہ اس نو ہدایت عطا کردا ہے، اللہ اس نو نور عطا کردا ہے، اور اس نو خالق حقیقی دی پہچان ہوندی ہے، اس نو حق و باطل دا پتہ چلدا ہے، اس نو سچ اور جھوٹ دا پتہ چلدا ہے۔ اپنے آپ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ایک جگہ تے محفوظ پڑھیا، کسی نو کچھ نہیں کہندا، لیکن کافر پھر بھی بھڑکدا ہے، بے چین ہے، اس طرح بے چینی بیچے، اس دی وجہ یہ ہے کہ وہ خوف زدہ ہے اسلام دے کولوں، مسلمان دے کولوں، قرآن دے کولوں، اور اساں انہاں دے خوف نو بڑھانا ہے اپنے اعمال دے نال، اپنے کردار دے نال، اور اساں اپنے آپ نو اسلام دے ڈھانچے وچ ڈھالنا ہے، اسلام نو اب اساں اپنیاں زندگیاں وچ لانا ہے۔ اسی کہنے ہاں کہ اساں اسلام نافذ کرنا ہے، اسی باہر اسلام نافذ کرنے ہاں، کدے اپنی ذات اسلام نافذ نہیں کیتا، اپنے گھراں وچ اسلام نافذ نہیں کیتا، اپنے آپ تے اسلام نافذ نہیں کیتا، آقا علیہ السلام دی سنتاں دا احترام اسی نہیں کردے، آقا علیہ السلام دے فرمان دا احترام اسی نہیں کردے، اللہ تعالیٰ دے قرآن دا احترام اسی نہیں کردے، اللہ تعالیٰ دے احکامات نو اساں اپنی پیڑ پیچھے پھینک دیتا ہے، اور اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تو روح گردانی اساں کرنے ہاں۔ ساڈے اعمال اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت والے، اور ساڈا رزق اس دا سانو کوئی پتہ نہیں، پھر اسی کہنے ہاں اللہ دیا رحمتاں بھی ہون، اللہ دیا کرم نوازیاں بھی ہون، اور اسلام دا غلبہ بھی ہوئے، مسلمانہ دی عزت بھی ہوئے۔ عزتاں اس گل وچ نے، عزتاں اس چیز وچ نے، عزتاں اس مقام وچ نے کہ اسی مسلمان ہو جائیے، اسی اسلام والے ہو جائیے۔ اور آج ساڈے واسطے سب تو پریشانی دا جو منظر ہے، پریشانی دا باعث ہے، وہ اے ہے کہ ساڈے پرائم منسٹر نو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے بارے الفاظ استعمال کرنے نہیں آندے۔ پچھلے دنوں میں سپیچ کیتی ہے، اور کہندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ منہا ذلیل ہو گئے۔
ذلیل ہو گئے، لاچار ہو گئے، مجبور ہو گئے اور ذلیل ہو گئے۔ ذلیل او ہو گیا جس نے میرے رسول نو ذلیل کیا اور خالق کائنات تو اعلان کردہ، خالق کائنات دا قرآن مجید فرقان حمید اعلان پیا کردہ ہے، فرمایا من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اے لوگو جڑا چاہندہ ہے مینو عزت مل جاوے، جڑا چاہندہ ہے مینو مقام و مرتبہ مل جاوے، او جان لوے ساریاں عزتاں اللہ دے واسطے نے، اللہ دے رسول دے واسطے نے۔ لوگاں نے آکھیا اللہ دے رسول نعوذ باللہ منہا کمزور نے، مسلمان کمزور، انہاں کول دنیا دا مال و دولت نہیں، انہاں کول جائیداد نہیں، انہاں کول پیسہ نہیں، سونا چاندی نہیں، انہاں لوگاں نو دتا نہ کرو، انہاں دے نال لین دین نہ کیتا کرو، انہاں نال کاروبار نہ کیتا کرو، انہاں نال تجارت نہ کیتا کرو، مسلمان ذلیل ہو جان گے، مسلمان کمزور ہو جان گے، مسلماناں دی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ خالق کائنات نے فرمایا واللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یعلمون۔ خالق کائنات نے فرمایا سارے آسمانہ اور ساریاں زمینہ دے خزانے اللہ دے واسطے، اللہ دے رسول دے واسطے نے، اور فرمایا منافقانو کافرانو ان دی سمجھ نہیں آ سکتی، ان دا علم نہیں ہے، اسا سمجھنے آ شاید غیران دی گل من کے نصرانیاں اور یہودیاں دی اطاعت کر کے ساڑے حالات صدر جان گے، اسی غلطی تے آن ساڑے حالات دو صدرنے نے جدو اسی اللہ دی گل منے، اللہ دے رسول دی گل نو منیا، قرآن نو منیا، اللہ دے فرمان نو منیا، اپنی زندگیاں نو بدلیا، اپنے کردار نو بدلیا، اپنے حالات نو بدلیا، اپنے اعمال نو بدلیا، پھر ساریاں عزتاں بھی مسلماناں دیاں نے، ساریاں دولتاں بھی مسلماناں دیاں نے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سونیا انہاں نو پیغام دے دے، اگر تسی چاہندے ہو سانو عزتاں مل جان، اگر چاہندے ہو مقام مل جان، اگر چاہندے ہو مرتبے مل جان، اگر چاہندے ہو جاہو جلال مل جاوے، اللہ دے رسول دے غلام بن جاؤ، دنیا دیاں ساریاں نعمتاں اللہ تھانو عطا کر دے گا۔ آقا علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا نے، اکھاں تو کچھ نظر نہیں آندا، دل جو خیال آیا آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ جاواں، جا کے عرض کرنا سونیا دعا فرماؤ، اللہ دے حبیب میرے واسطے دعا کرو اللہ بینائی عطا کر دے وے۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ گئے نے، آپ دیانا حضور دی بارگاہ وچ اس گل دی واضح دلیل ہے، صحابہ کرام دا ایمان ہے، جو کچھ ملنا ہے حضور دے در تو ملنا ہے۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ کے عرض کردے نے سونیا میرے واسطے دعا کرو، یا سونیا میرے واسطے دعا کرو اللہ مینو شفا عطا کر دے وے، اللہ مینو بینائی عطا کر دے وے، اللہ مینو اکھاں عطا کر دے وے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام اگر تو چاہویں میں دعا کر دینا اللہ عطا کر دے گا، اگر تو چاہویں صبر کر لے تیرے واسطے صبر بہتر ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو گلاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو آپشن عطا فرمائے، فرمایا اگر تو چاہے میں دعا کرنا اللہ شفا عطا کر دے گا، اگر تو چاہے صبر کر لے صبر تیرے واسطے بہتر ہے۔ عرض کردے نے سونیا میں چاہنا میرے واسطے دعا کر دیو اللہ مینوں بینائی عطا کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ پھر کامل وضو کر لے، کامل وضو کر کے مسجد چلا جا، مسجد جا کے دو نفل پڑھے، دو نفل پڑھ کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنی آ۔ کیویں دعا کرنی ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمت یا رسول اللہ انی توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فیا۔ خالق کائنات حبیب نے دعا عطا فرمائی، فرمایا میرے غلام کامل وضو کر لے، کامل وضو کر کے مسجد چلا جا، مسجد جا کے دو نفل ادا کریں، دو نفل ادا کر کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کریں اے اللہ میں تیرے کولوں سوال کرنا وا اور وسیلہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ دا پانا وا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوڑی طرح متوجہ ہونا وا اور دوڑی ذات نو دوڑا وسیلہ بنا کے دوڑا وسیلہ پا کے اللہ دی بارگاہ وچ اپنی حاجت رکھنا وا تاکہ اللہ میری حاجت پوری کر دے اور پھر دعا کیتی اے اللہ آدھے حبیب دی شفاعت میرے حق وچ قبول کر لے۔ اے دعا کر کے واپس آئے نے گئے نے تو نابینے نے واپس آئے نے اللہ نے بینائی عطا کر دیتی ہے۔ اس واسطے فرمایا ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماندے نے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بحاجت رسول اللہ کی۔ اس واسطے خالق کائنات نے فرمایا لوگو اگر عزتاں چاندے جے اگر مقام و مرتبہ چاندے جے میرے حبیب دے غلام بن جاؤ ساریاں عزتاں میں عطا کر دیواں گا۔ خالق کائنات دے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اور فرما برداری اس دے وچ ساڈیاں سعادتاں نے، اس دے وچ ہی کامیابی ہے اور اس دے وچ ہی حقیقی کامرانی ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلے دے نال جو سانو دین عطا فرمایا وہ کامل دین ہے، مکمل دین ہے اور او دین ہے جڑا اللہ نے قیامت تک دے واسطے پسند فرما لیا ہے۔ اور خالق کائنات نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جڑا بندہ دین اسلام تو بغیر کوئی اور دین لے کے آوے گا اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیتا جائے گا۔
یہ دین بہت بڑی خلق کائنات دی ساڈے واسطے کرم نوازی اور بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مسئلہ عرض کرنا ہے کہ عورت فوت ہو جاوے تو عام طور سے ساڈے وچ جڑیاں گلاں مشہور نے وہ ہے کہ جس وقت عورت فوت ہو جاوے تو خامد اس دا چہرہ نہیں ویکھ سکدا، خامد اس نوں چھو نہیں سکدا، ہاتھ نہیں لا سکدا۔ اس تو بعد پھر یہ چیز ہے کہ جو غیر محرم نے اس دی چارپائی نوں نہیں ہاتھ لا سکدے، اس نوں اٹھا نہیں سکدے، جنازے نوں کندھا نہیں دے سکدے۔ اس طرح پھر آگے جس وقت قبرستان میں جانا ہے تو اس تے محرم ہی اس نوں قبر میں دفن کرن گے۔ پچھلے دنوں میں سید محمد بلال شاہ صاحب آپ نے یہ مسئلہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر سیدزادی بھی ہوئے تو اس دی نماز جنازہ نوں کندھا دتا جا سکتا ہے۔ اس بعد پھر ایک توجہ اس طرف آئی کہ اس مسئلے نوں ویکھیا جاوے، علماء کرام دے مختلف اپنے اپنے اقوال نے، اپنا اپنا اجتہاد ہے۔ جدو اس چیز نوں اساں ویکھیا تو اسلام دے مطابق آقا علیہ السلام دے فرمان دے مطابق یہ چیزاں ملیاں کہ پہلی چیز کہ اگر خامد بیوی فوت ہو جاندی ہے تو خامد اس کا چہرہ ویکھ سکتا ہے، یعنی کہ خامد دے واسطے چہرہ ویکھنا حرام نہیں ہے۔ اس تو بعد چھوڑ دا ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہوئے تو پھر اس نوں بغیر کپڑے تو نہیں چھو سکتا، یعنی کہ اگر کوئی ہور ہے اس نوں اٹھاون والا، کنجن والا، تو کپڑے دے ذریعے، یعنی کہ اگر اس نے کپڑا اس جسم تے پا کے اس نوں ہاتھ بھی لا سکتا ہے، اس نوں اٹھا بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ کوئی غسل دیون والا ہی نہیں عورت ملدی تو پھر خامد اپنی بیوی نوں غسل بھی دے سکتا ہے۔ ایسی صورتحال ہے کہ اگر کوئی غسل دیون والی عورت نہ ملے، لیکن اگر یہ ساریاں سہولتاں ہون تو خامد اپنی بیوی نوں چھو سکتا ہے لیکن کہ کپڑے دے نال، یعنی کہ جو جسم بغیر کپڑے تو ہے اس تے ہاتھ نہیں لا سکتا، باقی اس نوں اٹھا بھی سکتا ہے، چھو بھی سکتا ہے، چہرہ ویکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس تو بعد جو چارپائی ہے اس نوں کندھا دیون دے واسطے فقہاء کرام دے مختلف اقوال نے، اسی تائید کران گے شاہ صاحب نوں کیونکہ مسئلہ دے گئے نے، تو حدیث پاک تے سانوں ایسی وضاحت نہیں ملتی کہ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہوئے، آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہوئے کہ جو عورت دا جنازہ ہے اس نوں غیر کندھا نہیں دے سکتا۔ ایسی وضاحت دے نال حدیث سانوں نہیں ملتی کہ آقا علیہ السلام نے روکیا ہوئے کہ اگر ایک عورت فوت ہو گئی ہے تو جڑے غیر نے اس نوں کندھا نہیں دے سکتے، بلکہ آقا علیہ السلام نے فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ جڑا بندہ جنازے دے نال جاوے اس نوں اللہ تعالیٰ ایک قرات عطا کرے گا، اور جڑا بندہ دفن کر کے آوے اللہ تعالیٰ اس نوں 2 قرات عطا کرے گا۔ وہ 2 قرات کی نے فرمایا کہ وہ احد پہاڑ جنہ ثواب ہے جو خلق کائنات عطا فرماوے گا۔ اس واسطے کوئی بھی کندھا دے سکتا ہے۔ اس وچ محرم اور غیر محرم دی کوئی شرط آقا علیہ السلام نے نہیں فرمائی۔ فقہاء کرام دا آپس وچ اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ اکثر رہا ہے۔ علماء کرام دا اختلاف دین دے وچ رحمت ہوندا ہے، اس دا کوئی نقصان نہیں ہوندا۔ تو اس تو بعد ہے کہ جو اس گل دی سانوں تائید دے واسطے جو حدیث پاک ملتی ہے وہ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام دی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا وصال ہویا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ زوج سن، آپ دا وصال ہویا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو سانوں جو چیزاں مل جانے ہیں کہ غسل کس طرح دینا ہے، کفن کس طرح کرنا ہے دینا ہے، دفن کس طرح ملنا ہے، اس حدیث پاک تو ہی سانوں اور اس بیٹی تو ہی سانوں یہ ساریاں چیزاں مل جانے کہ آقا علیہ السلام غسل دے وقت ہی موجود رہے۔ آپ نے فرمایا کہ علیحدہ آپ تشریف فرما رہے غسل عورتوں نے دیتا ہے، لیکن آپ نے دسیا کہ اس طرح غسل دینا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے دسیا کہ اس طرح کفن پہنانا ہے، کفن پہناون تو بعد پھر جنازہ اٹھایا گیا، جنازہ پڑھیا گیا اور جنازہ قبرستان لے گئے۔
جس وقت جنازہ قبرستان میں پہنچ گیا ہے اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے اس حدیث پاک دے آپ فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام قبرستان دے وچ جا کے اپنی بیٹی دی قبر تے بیٹھے سن اور آپ آنسو بہا رہے سن، یعنی کہ بیٹی دے وصال تے باپ غمگین ہے اور انہاں دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے۔ آقا علیہ السلام آنسو بہا رہے نے۔ جس وقت قبر میں دیر سی آپ تشریف فرما رہے نے، جس وقت قبر تیار ہو گئی، قبر میں داخل کرن دا مرحلہ آیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایسا کیڑا مرد ہے جس نے آج رات اپنی بیوی دے نال جمع نہ کیتا ہوئے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی کہ حضور میں آج دی رات بالکل صاف ہاں، میں عبادت دے وچ گزاری ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آؤ اور تسی میری بیٹی نو قبر وچ داخل فرماؤ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، یعنی کہ آقا علیہ السلام دے رشتہ دار نہیں نے، کہ آقا علیہ السلام دی بیٹی دے آپ محرم نہیں سن، غیر محرم نے، لیکن آقا علیہ السلام نے ایک شرط رکھی سی اور اس کے مطابق آپ پورا اترے نے۔ تو آپ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تسی انہاں نو قبر داخل کرو۔ پھر او قبر میں داخل ہوئے اور انہوں نے پکڑ کے آقا علیہ السلام دی بیٹی نو قبر میں داخل فرمایا۔ اس واسطے بہترین عمل اے ہے کہ اگر کوئی عورت فوت ہوندی ہے اس تے دفنان لگیاں پردہ بھی کرنا چاہیے۔ بندہ فوت ہویا ہے اس نو قبر داخل کرن لگیاں پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر عورت ہے تو اس دی قبر دے اوپر اگر اسی پردہ بھی کر لئیے تو یہ بہترین عمل ہے۔ اگر نہ کریے تو گناہ نہیں ہوئے گا، لیکن اگر پردہ کیتا جائے تو بہترین عمل ہے، پردہ کرنا چاہیے، اوپر پردہ کر کے پھر اس نو قبر داخل کیتا جائے۔ اور سب تو پہلا حق ہے اس دے محرمہ دا، کہ جو عورت فوت ہوئی ہے جو اس دے قریبی نے، اس دے بیٹے نے یا اس دے بانجے نے یا اس دے بھتیجے نے یا اس دا بھائی ہے یا اس دا باپ ہے، اگر او نے تو سب تو زیادہ انہاں دا حق ہے کہ وہ اس نو قبر میں داخل فرمان، اس نو قبر میں داخل کرن۔ اور اگر ایسی صورتحال بن جاندی ہے کہ اگر ایسا نہیں کوئی رشتہ دار قریبی تو پھر اس نو کوئی بھی قبر داخل کر سکتا ہے، اس وجہ کوئی کسی قسم دا گناہ نہیں ہوئے گا۔